نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فقد قال اللہ تعالیٰ فی الکلام المجید والفرقان الحمید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فبأی آلاء ربکما تکذبان قال عز وجل فی مقام آخر فاما بنعمت ربک فحدث۔ محترم ناظرین اور معزز سامعین اکرام، اللہ رب العزت کی کیا قدرت کاملہ ہے جس کا ہم امیجن بھی نہیں کر سکتے، سوچ بھی نہیں سکتے، خیال میں بھی نہیں لے سکتے۔ اللہ رب العزت کے کمالات کو، اس کی قدرت کے کمالات کو اللہ تعالیٰ نے اس روئے زمین کے اوپر 20 لاکھ مخلوقات کو پیدا کیا۔ 2 ملین اسپیسی ہے مخلوقات کی اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا۔ اس میں سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات میں سے چنا، بہترین امپورٹنٹ مخلوق انسان کو بنایا۔ عقل، دماغ، خردمندی، گیان، شعور، انٹیلیکچول اللہ تعالیٰ نے دماغ دیا انسان کو کہ میری بندگی کرے گا، مجھ سے مانگے گا، مدد مجھ سے مانگے گا، میری بندگی کرے گا، میرے سامنے سلنڈر بنے گا، میرے ان کمالات کو، ان عجیب قسم کے مخلوقات کو دیکھ کر اس سے سبق حاصل کرے گا، میرا تعارف حاصل کرے گا اور میری قدرت کاملہ کے اوپر یقین رکھے گا۔ اس لیے انسان کو اللہ تعالیٰ نے انٹیلیکچول شکل صورت کے اندر پیدا کیا، بہترین ہینڈسم شکل صورت ان کو عطا کی۔ 2 مخلوقات ہیں جو اللہ تعالیٰ کی مکلف ہے شریعت کی، ایک انسان اور ایک جنات۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے 20 لاکھ مخلوقات پیدا کی اور کئی ایک فینومینا اللہ تعالیٰ کے ہیں۔ اور ایک سورج کو ہم دیکھ لیتے ہیں تو یہ کتنا بڑا فینومینا ہے۔ ایک سورج زمین سے 13 لاکھ گنا بڑا ہے۔ جی ہاں، صحیح سنا، ایک سورج زمین سے 13 لاکھ گنا بڑا ہے۔ یہ 15 ارب سے ایک میگا اسٹار کی طرف بھاگ رہا ہے، چل رہا ہے، اسپیڈ پکڑ رہا ہے، فی سیکنڈ 250 کلومیٹر، لیکن ابھی تک وہ میگا اسٹار تک نہیں پہنچا۔ تو اس کو کون چلا رہا ہے؟ کتنے اسٹار ہیں، کتنے سورج ہیں، اس کا ہم امیجن نہیں کر سکتے، تصور میں بھی نہیں لا سکتے۔ 250 گلیکسی ہے اور ایک گلیکسی کے اندر 3 ارب سورج بتائے جاتے ہیں، اور ایک سورج زمین سے 13 لاکھ گنا بڑا ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ تو یہ سب اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کے نظارے ہیں۔ سائنس کہتی ہے کہ بگ بینگ ہوا اور دنیا وجود کے اندر آئی، یعنی ایک بہت بڑا دھماکہ ہوا اور دھماکے کے ساتھ دنیا وجود میں آئی۔ تو دوستو، دھماکے سے تو چیزیں بکھرتی ہے، ڈسٹروائے ہوتی ہے، منتشر ہو جاتی ہے، لیکن ان چیزوں کو واپس مینیجبل فارم کے اندر اس کو کس نے بیلنس کیا اور وہ اپنے بیلنس کے ساتھ چل رہی ہے۔ ہمارے آباء اور اجداد بھی سورج کو اسی طریقے سے چلتا ہوا دیکھ رہے تھے، اسی طریقے سے نکلتا ہوا دیکھ رہے تھے، اسی طریقے سے غروب ہوتا ہوا دیکھ رہے تھے۔ ویسے سورج کوئی نکلتا غروب نہیں ہوتا ہے، لیکن یہ جو بظاہر ہمیں نظر آتا ہے تو ہم بھی یہ دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ سورج کو چلانے والی کون سی ذات ہے؟ کوئی تو اس کے فیول اس کے پیچھے کام کرتا ہوگا، کوئی پاور کام کرتا ہوگا، تو ہم اس کو اللہ رب العزت کی ذات کہتے ہیں۔ اور ان واپس دھماکے کے ساتھ جو چیزوں کو واپس مینیجبل فارم کے اندر لے کے آئے، وہ اللہ کی ذات ہے۔ آپ کا ہی اگر دعویٰ ہم مان لیتے ہیں کہ دھماکہ ہوا، تو اس کو واپس اس کو مینیجبل فارم کے اندر ہر چیز کو اپنی جگہ پر ویوستھت طریقے سے اور ایک اچھے انتظام کے ساتھ کس نے اس کو ایڈجسٹ کیا، تو وہ کوئی نہ کوئی تو ہوگا، کوئی نہ کوئی طاقت ہوگی، ہم اس کو اللہ رب العزت کہتے ہیں۔ اور اس بیلنس جو چیز جو اپنی بیلنس کے اندر چل رہی ہے، اس کے اندر 1 سیکنڈ کے 1000ویں حصے کے برابر بھی اگر وہ بیلنس تھوڑا ڈسٹرب ہو جائے تو چیزیں بکھر جائے، تو اس کو کون سنبھالے ہوئے ہے؟ یہ چاند، یہ سورج، یہ زمین، یہ آسمان، یہ درخت، یہ جمادات، یہ حیوانات، سب اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ انسان اگر اپنے بدن کے اوپر غور کرے، خود کے اوپر غور کرے، تو انسان کتنا بڑا فینومینا ہے۔ انسان کے بدن کے اندر جو نس ہے، جس کا لینتھ ہے، وہ زمین کا 2.5 راؤنڈ مار سکتی ہے، اور زمین کا سرکمٹانسس 40,000 کلومیٹر کا ہے۔ اس کا 2.5 راؤنڈ، ایک انسان کی نس اس کا 2.5 راؤنڈ مار سکتی ہے۔ انسان کی باڈی کے اندر 100 ٹریلین سیلز ہیں، جس کو آپ خلیہ کہتے ہو۔
وہ سیلس جو ہے وہ 100 ٹریلین سیلس ہیں. 1 ٹریلین 1000 ارب کا ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ جی ہاں. اور وہ ایک سیلس اس کے اندر اتنا نظام ہے جتنا ایک نیو یارک سٹی ہو اس کے برابر اس کو جگہ چاہیے اس کے سسٹم کو بنانے کے لیے. اور وہ کتنے ہیں انسان کی باڈی کے اندر؟ 100 ٹریلین. 1 ٹریلین 1000 ارب کا ہوتا ہے. اب آپ گنتے رہو، اکاؤنٹنگ کرتے رہو، کمپیوٹر بھی سالہ فیل ہو جائے گا. اتنا ایک انسان کی باڈی کے اندر ہے. اور اگر وہ مجروح ہو جائے، زخمی ہو جائے تو کینسر تک ہو سکتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے نظام رکھا ہے. ان 24 گھنٹے کے اندر انسان کا دل جو ہے 1,00,000 بار دھڑکتا ہے. 25,000 لیٹر خون کو ڈائلیسس کرتا ہے آٹومیٹک. ایک ڈائلیسس کی کتنی قیمت ہے؟ 24 گھنٹے کے اندر 25,000 لیٹر ہمارا دل آٹومیٹک خون کو ڈائلیسس کرتا ہے. یہ آنکھیں 24 گھنٹے کے اندر 24,000 بار جھپکتی ہے. اور ایک انسان کی باڈی کے اندر جو خون کا لوتھڑا ہے، گوشت پوست کا انسان کی باڈی کا ڈھانچہ ہے، یہ گھاس کیسے نکل گیا؟ یہ اللہ رب العزت کی قدرت ہے. ایک مرغی کا ہم انڈا دیکھتے ہیں، اس کے اندر ہم توڑتے ہیں تو ایک زردی ایک لیس دار مادہ نکلتا ہے. اس کے اندر اللہ تعالیٰ کیسے چوزا پیدا کرتا ہے، پھر اس کی کیسی پنکھڑیاں ہوتی ہے، پھر اس کے اندر ایک چونچ جیسی ٹائٹ چیز اللہ تعالیٰ کیسے پیدا کرتا ہے ایک لیس دار مادے کے اندر. ساری دنیا کی مخلوق، زمین اور آسمان کی مخلوق مل کر ایک انڈا نہیں بنا سکتی. اور پھر اس انڈے کے اندر جو چیزیں بنتی ہے وہ ایک طرح کی کرامت، ایک طرح کا معجزہ. کیسے چوزا نکلتا ہے، کیسے اس کی پنکھڑیاں، کیسے اس کا کلر. زمین اور آسمان کی مخلوقات مل کر ایک بیج نہیں بنا سکتی. کیا بنا سکتی ہے؟ ایک بیج، ایک ادنا سا چھوٹا سا بیج دکھتا ہے. جب اس کو ہم زمین میں بوتے ہیں تو کتنا بڑا تناور درخت نکلتا ہے، کتنے اس کے اندر پتے بنتے ہیں، کتنی اس کے اندر ٹہنیاں بنتی ہے، کیسے اس کے اندر پھل پیدا ہوتا ہے، پھر کیسے پھل کا ذائقہ بنتا ہے، اس کی لذت، اس کا ٹیسٹ کیسا ہوتا ہے. آم کا الگ، سیب کا الگ، کیلے کا الگ. یہ میرے رب کی قدرت کاملہ ہے جس نے یہ نظام بنایا ہے. زمین آسمان کی مخلوق مل کر ایک بیج نہیں بنا سکتی. اور سائنس کہہ رہی ہے کہ ایک بیج کے اندر اتنا ڈیٹا ہے جتنا آج تک کتابیں لکھی گئی، اتنا ڈیٹا ایک بیج کے اندر ہے. اور پھر اس بیج کے اندر کیسے پھل پیدا ہوتے ہیں، یہ میرے رب کی قدرت کاملہ ہے دوست. ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے. تو یہ سارا اللہ کا نظام ہے. پھر اسٹار، پھر سورج، پھر کیا ہے بلیک ہول، پھر یہ گلیکسیاں. اس کے بارے میں آپ تحقیق کرنے جاؤ گے تو سائنس کا دماغ بھی خراب ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ صاحب تنجی صاحبی مو عجب ڈٹھی سوں، پن بورے پاتار میں اور پان تارے توں. شاعر کہہ رہا، سندھی شاعر کہ اے اللہ میں نے تیری قدرت کاملہ کو عجیب پایا. پتے کو تو پانی میں ڈبو دیتا اور پتھر کو تیرا دیتا ہے. یہ میرے رب کی قدرت کاملہ ہے. ٹھیک ہے نا؟ اور جب دیکھا تیری محفل میں تماشا، کہیں اندھیرا ہے کہیں روشنی. تو یہ میرے سب رب کی قدرت کاملہ ہے. ہم اللہ تعالیٰ کی ہر چیز کو دیکھتے ہیں تو اس کے اندر ایک معجزہ ہمیں نظر آتا ہے. اگر آپ غور کرو تو آپ کو ہر چیز میں اللہ کا معجزہ نظر آئے گا. جی ہاں، ایک مردے کا زندہ ہو جانا یہ کم معجزہ ہے. ایک تو انسان باقاعدہ بنا ہوا ہے، اس کا اسٹرکچر بنا ہوا ہے باڈی کا، اگر وہ واپس زندہ ہو جائے تو اتنا بڑا معجزہ نہیں ہے. ایک انڈا جس کے اندر لیس دار مادہ ہے، اس کے اندر چوزے کا پیدا ہونا اور پھر اس کے اڑ جانا، اور پھر اس کی کیسی پنکھڑیوں کا کلر ہے اور کس طریقے سے اس کے اندر رنگت ہے، کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر چونچ جیسی ٹائٹ چیز کو پیدا کیا. یہ اللہ کا سب سے بڑا قدرت کاملہ کا نمونہ ہے. ٹھیک ہے دوستو؟ اور پھر ایمبریولوجی کا جو سبجیکٹ ہے، بچہ ماں کی پیٹ کے اندر کس طریقے سے نشو و نما پاتا ہے، کس طریقے سے پیدا ہوتا ہے، تو دوستو یہاں پہ تو آپ آ کے حیران ہو جاؤ گے. ٹھیک ہے نا؟ ہاں، تو اللہ رب العزت نے ایسی ایسی چیزیں پیدا کی. میرا رب ہے جو ان تمام چیزوں کو سنبھالے ہوئے ہے. ایتھسٹ کہتے ہیں کہ کوئی گاڈ ایگزسٹ نہیں کرتا. تو دوستو سورج کو کون چلا رہا ہے؟ سائنس تو کہہ رہی ہے نا کہ سورج فی سیکنڈ کے اندر 250 کلومیٹر چل رہا ہے. کون ہے بیک پاور اس کے پیچھے؟ کون سی طاقت ہے جو سورج کو چلا رہی ہے؟
جس نے پوری دنیا کے نظام کو سنبھالے ہوئے ہے. اس کو کون سنبھالے ہوئے ہے؟ وہ گوڈ ہے، وہ اللہ ہے، وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے جس نے دنیا کی ہر چیز کو پیدا کیا. اتنا بڑا آسمان بغیر ستون کے کھڑا ہے. تم ایک مکان کی چھوٹی سی چھت بناتے ہو، کتنے پیلر لگاتے ہو، کتنے ستون لگاتے ہو، کتنے اس کے نیچے کھمبے لگاتے ہو، تب جا کر تمہاری مکان کی چھت برقرار رہتی ہے. دیواریں بناتے ہو، ستون لگاتے ہو. اتنی بڑی چھت جس کا تم آبزرو کر رہے ہو، مشاہدہ کر رہے ہو، انوبھو کر رہے ہو، دیکھ رہے ہو، اس کا ویزیبل تمہارے سامنے ہے. پھر تم کیوں نہیں ایمان لے کے آتے؟ کون ہے جو اس کو بنانے والا ہے؟ ایک سوئی نہیں بنتی بغیر میکینک کے، ایک بال پین نہیں بنتی بغیر میکینک کے. تو اتنی بڑی چھت ایسے ہی بن گئی. بگ بینگ ہوا اور ایسے ہی بن گئی. دوستو، بگ بینگ کے ٹائم تو چیزیں بکھر جاتی ہیں، ڈسٹروائے ہو جاتی ہے. کیسے یہ آسمان کی چھت برقرار ہے؟ کون ہے جو اس کو سنبھالے ہوئے ہے؟ وہی ہے جس نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا. اسی کو ہم اللہ رب العزت کہتے ہیں.